الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ آج کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ والدین جب خود اپنی عملی زندگی کو بہتر بناتے ہیں تو اس کے اثرات اولاد پر پڑا کرتے ہیں، اور جب خود کی زندگی بہتر نہیں ہوتی تو اولاد پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ حافظ جی پنکھا چالو کر دو، جب تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے تو بند کر دو، ایک ایک چالو کر دو، گرم ہو رہا۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ مرد اچھے ہوتے ہیں اور بیویاں غیر دیندار ہوتی ہیں۔ مرد بیچارہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی اچھی بن جائے، دیندار بن جائے، تاکہ گھر پر اچھے اثرات مرتب ہوں، لیکن جو بیوی ہوتی ہے وہ ماڈرن ذہنیت کی ہوتی ہے، وہ دینداری کے اعتبار سے زندگی جینے میں قید و بند سمجھا کرتی ہے، اور شوہر بیچارہ دیندار ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا گھر اچھے ماحول والا بن جائے تاکہ آل و اولاد پر اثرات مرتب ہوں۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، عورتیں دیندار ہوتی ہیں اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ غیر دیندار ہوتے ہیں، اور عورتوں کی دینداری میں وہ رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ اپنے اوقات کو دین کے لیے فارغ کریں، آل و اولاد کو صحیح طریقہ سکھلائیں، آل و اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن جو آدمی ہوتا ہے وہ ماڈرن ذہنیت کا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ عورت کا کام بس کچن تک محدود ہے، عورت کے اوقات کو فارغ نہیں کرتا اور اسے صرف کچن تک محدود رکھتا ہے۔ تو عورتوں کی دینداری کی راہ میں ایسے مرد رکاوٹ بنتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ آج کل عموماً یہ سوچ بن گئی کہ جب عورت گھر میں آتی ہے تو اس کا کام بس کھانا بنانا اور کھلانا ہے،
اس کے علاوہ اس کا اور کچھ کام نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے یا آل و اولاد کی دینی تعلیم کے لیے خود کو فارغ کرنا چاہتی ہے تو شوہر کا دباؤ اس پر پڑتا ہے اور بسا اوقات وہ کرنے نہیں دیتا۔ جو شوہر کا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ عورتوں کا کام صرف کھانا بنانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اوقات پر نماز پڑھنا ہے، آل و اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے۔ شوہر کو روکنے کے بجائے بلکہ تعاون کرنا چاہیے کہ ہماری عورتیں کس طرح گھریلو کام کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائیں، تلاوت قرآن کرنے والی بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والی بن جائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے والی بن جائیں، اپنے گھروں کو دینی گھرانہ بنانے والی بن جائیں۔ مردوں کو تو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ اور بعض گھر ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ سب کے سب جو افراد ہوتے ہیں ان کا دینی مزاج ہوتا ہے۔ وہ گھر دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی نمازی ہے، بیوی بھی نمازی ہے، ماں باپ بھی نمازی ہیں، آل و اولاد بھی نمازی ہے، ہر ایک کا مزاج دینی مزاج ہے۔ شوہر اور بیوی یہ فکر رکھتے ہیں کہ اپنی آل و اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کو کیسے بسایا جائے، آل و اولاد کا دینی مزاج کیسے بنایا جائے، ان کی دینی تربیت کیسے کی جائے، ان کی آخرت کو کیسے سنوارا جائے۔ یہ والدین اس کے لیے فکر مند ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسے گھرانے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ایسا ہی گھرانہ بنائے۔ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں، آپ کی جو عملی زندگی ہوتی ہے والدین کی، اس کے اثرات بچوں پر پڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو اچھی بنائیں گے تو آل و اولاد کی اصلاح کرنا یہ بہت آسان ہوگا۔ عموماً غلطی والدین سے کہاں ہوتی ہے؟ جب والدین کی عمر اچھی ہوتی ہے، جوانی کی ہوتی ہے، تو وہ جیسی تیسی زندگی گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے اور ان کے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، تب یہ والدین اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ان کا عمل قابل ستائش ہے، کم سے کم اللہ کی توفیق تو ملی۔ لیکن جو انہوں نے اپنی جوانی کو غلط راستے پر لگایا تھا، اس کے جو اثرات بچے پر پڑے تھے، اور وہ بچہ اسی حالت میں جوانی کی دہلیز پر پہنچا جب اس کے والدین کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا، ان کے والدین کا مزاج دینی مزاج نہیں تھا، ان کی عملی زندگی بہتر زندگی نہیں تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بوڑھے والدین اپنے جوان بچوں کو سمجھاتے ہیں تو جوان بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا وقت جب پورا ہو گیا تو آپ ہمیں سمجھاتے ہو؟ آپ نے جوانی میں کیا کیا گڑ کھلائے ہیں، کیسے آپ نے زندگی بسر کی ہے؟ ہماری بھی تو جوانی کا دور ہے، ہمارے بارے میں بھی تو سوچئے۔ گرچہ والدین بیچارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بے وقوف جوانی میں بن گیا، میری آل و اولاد نہ بنے،
میں نے جوانی کو برباد کیا، میری آل و اولاد برباد نہ کرے، ان کی یہ حسن نیت ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی آل و اولاد کو سمجھانا یہ حقیقت بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ شروع سے اپنے کو بہتر بنائیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تبھی سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا شروع کر دیں، بلکہ اور پہلے سے، تاکہ آپ کی اولاد کو یہ بولنے کا موقع نہیں ملے کہ آپ نے اپنی جوانی کیسی گزاری۔ آپ ببانگے دہل یہ کہہ سکے کہ بیٹا میری جوانی کھلی کتاب ہے، جس سے پوچھنا ہو جا کر پوچھ لو کہ میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نماز کا پابند بنا، ذکر و اذکار کا پابند بنا، اپنے اخلاق اچھے بنایا، معاملات کی صفائی کا پیکر بنا، جس سے پوچھنا ہو جا کر پوچھ لو۔ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں، اس کے بعد اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، خصوصاً ماں جس کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عورتوں میں پروردگار عالم نے ایسی صلاحیتیں پیدا فرما دی ہیں، اگر عورتوں نے یہ ٹھان لیا مجھے اپنے گھر کو اچھا گھر بنانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بس ضرورت ہے دل پر بات لینے کی۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہیں چھوڑا۔ عورتوں نے بہت زیادہ دینی کاموں کو انجام دیا ہے، مثالی اور تاریخی کاموں کو انجام دیا ہے۔ آپ حالات پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں نے کیسے کیسے دینی کارنامے انجام دیے۔ لیکن ضرورت ہے کہ وہ عورتیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں۔ آج عورتیں اپنی صلاحیتوں کو اپنے ظاہری حسن میں استعمال کرتی ہیں۔ جب صلاحیتوں کو ظاہری حسن کے نکھارنے میں استعمال کرتی ہیں تو دیکھیے کیسا کیسا حسن سامنے آتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ یہ جو ظاہری حسن ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، یہ عمر کے اوقات گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حسن پھیکا پڑنے والا ہے، اور جب عمر ہو جائے گی تو وہ ظاہری حسن جس پر ناز کیا جاتا تھا وہ چھوہارے کی شکل میں بدلنے والا ہے، اور وہ وقار اور عزت جو تمہاری حسن کی بنا پر ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے عورتیں ظاہری حسن پر صلاحیت کھپانے کے بجائے اپنے باطنی حسن کو سنوارنے میں صلاحیتوں کو لگائیں۔ یہ باطنی حسن یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے والا ہے، اس میں جلا پیدا ہونے والا ہے، اس کی اور خوبصورتی میں نکھار پیدا ہونے والا ہے۔ جن عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو ظاہری حسن سے زیادہ باطنی حسن پر لگایا ہے تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بنا ہے۔ عورتوں نے کیسے کیسے مثالی کام انجام دیے ہیں جس کو سن کر آپ حیرت کریں گے۔ عورتوں کو پروردگار عالم نے قاضیہ اور نبیہ تو نہیں بنایا، لیکن ان کی ماں ضرور بنایا ہے، اور قاضیہ اور نبیہ اس وجہ سے نہیں بنایا کیونکہ یہ ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ غیر محرموں سے اختلاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ مناسب نہیں سمجھا
کہ ان عورتوں کو ایسا منصب دیا جائے کہ غیر محرموں کے ساتھ اختلاط واقع ہو اور پھر دین کے نام پر فتنہ وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت فرمائی، اس لیے قاضیہ اور نبیہ نہیں بنایا۔ انہیں ناقص العقل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے۔ یہ جذباتیت میں بہت سارے فیصلے ایسے کر لیا کرتی ہیں کہ بعد میں انہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی ناقص العقل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے ایسی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی۔ آج ضرورت ہے کہ عورتیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اور ان عورتوں کی صف میں آ جائیں جن عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک شخص گزرے ہیں، امیر عبد الرحمن والی کابل، جن کا نام تھا دوست محمد۔ ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا فوج تیار کر کے جاؤ اور دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ بیٹا گیا۔ ایجنسیوں نے اس بات کو دوست محمد کو یہ خبر دی کہ تمہارا بیٹا جو مقابلے کے لیے گیا ہے وہ تو شکست کھا کر پیٹھ دکھا کر روپوش ہو گیا ہے، دشمنوں کے سامنے اس کے قدم اکھڑ گئے، اس نے پیٹھ دکھا دی ہے اور روپوش ہو گیا ہے۔ اب یہ شخص جو دوست محمد ہے یہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ گھر آئے، چہرے پر اداسی ہے۔ بیوی نے محسوس کر لیا اور کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر غم ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اپنی پریشانی کی وجہ بتلائیں۔ جو بیویاں صحیح ہوتی ہیں وہ شوہروں کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کرتی ہیں کہ میرا شوہر آج غمزدہ نظر آ رہا ہے، میں اپنے شوہر کے غم کو کس طرح ہلکا کروں۔ بیوی نے فوراً پوچھا، شوہر نے بتلایا کہ مجھے غم یہ ستایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو میں نے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، سننے میں یہ آیا ہے کہ بیٹے نے پیٹھ دشمنوں کو دکھا دی ہے اور روپوش ہو گیا ہے۔ بیوی نے فوراً پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی بات سچی ہو سکتی ہے، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ میرا بیٹا کبھی دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ تو شوہر نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی کی یہ ضد ہو کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جیسا کہ عورتیں جب ضد پر آ جاتی ہیں تو بات نہیں مانا کرتی۔ تو اس نے چھوڑ دیا۔ جب تیسرا دن گزرا تو دوست محمد صاحب کو یہ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا تو فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، اس نے دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ یہ خبر جو تم تک پہنچی تھی وہ بے بنیاد تھی، غلط تھی۔ وہ شوہر فوراً حیران ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، پہلے یہ خوشخبری سناتے ہیں
کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شہزادہ فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بات ستائی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ کیسے یقین تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور تمہارا بیٹا دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا ہے؟ یہ تمہیں اس بات پر کیسے وثوق تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ دیکھو، یہ ایک راز ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ راز کسی سے نہیں بتاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو، میں شوہر ہوں، مجھے تو بتلا دو وہ راز کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اس وقت سے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ حرام کھانے کی بات تو چھوڑ دیجیے، اگر کسی چیز کے بارے میں مجھے اتنا علم ہو گیا کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، مشکوک معاملہ ہو گیا، میں نے ان مشکوک چیزوں سے بھی اپنی حفاظت کی، مشتبہ چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اور دوسرے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے وضو کے ساتھ دودھ پلاؤں گی، اور اللہ نے مجھے یہ موقع میسر کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا ہے تو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے، اس لیے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جس بیٹے کے سلسلے میں نے حرام اور مشتبہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اپنے حلق کی چیزیں نہیں حلق کے نیچے کسی مشتبہ چیز کو نہیں اتارا ہے، اور میں نے باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے، وہ بچہ میرا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، وہ میرا بچہ کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسا بچہ باہمت ہوتا ہے، ایسا بچہ دلیر ہوتا ہے، ایسا بچہ بہادر ہوتا ہے، ایسا بچہ جواں مرد ہوتا ہے، ایسا بچہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، ایسا بچہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ جایا کرتا ہے۔ میرا بچہ کبھی پست ہمت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایسی بھی عورتیں جنم لی ہیں اسی روئے زمین پر جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ آج عورتیں اگر اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جائیں کہ حرام لقمہ اپنے اندر نہ جانے دیں اور اپنے بیٹوں کی تربیت دینی اور شریعت کے مزاج کے اعتبار سے کرنے والی بن جائیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی نیک سیرت بچے پیدا ہوں گے اور ہمارا معاشرہ اچھے لڑکوں اور لڑکیوں سے پر ہوگا؟ بالکل ایسا ہوگا، لیکن آج کل تربیت میں کمی ہے۔ تو بادشاہوں کی بیویاں بھی ایسی نیک ہوا کرتی تھیں۔ آج تو یہ تصور ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم بڑے باپ کی بیٹی ہیں، تو کیا ہم نیک بن سکتی ہیں؟ یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ ملکہ زبیدہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ کتنی زیادہ مالدار تھیں، اتنی زیادہ مالدار تھیں کہ 300 نوکرانیاں ان کے گھروں میں رہا کرتی تھیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج دینی مزاج بنایا تو دیکھیے 300 نوکرانیاں انہوں نے ایسی رکھ رکھی تھیں کہ 300 نوکرانیاں حافظہ تھیں، اور انہوں نے ایسا ماحول گھر کا بنا دیا تھا کہ چند نوکرانیاں
ایک وقت میں تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں، جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری شفٹ آتی، وہ تلاوت قرآن کرتی، وہ فارغ ہو جاتی، تیسری شفٹ آتی۔ اس طرح 24 گھنٹے ان کے گھر تلاوت قرآن کے نور سے منور ہوتا، قرآن کی تلاوت کے نغمے سے ان کا گھر گونجتا تھا۔ ایسی ملکہ زبیدہ تھی جنہوں نے ایسا نظام بنایا تھا، وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی اور اللہ نے ان سے ایسا کام کرایا۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو مناتی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا کام کرو جو ہمارے اور آپ کے لیے ناموری کا باعث بنی، اور دنیاوی شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے قدم وہ اٹھا لیا کرتی ہیں۔ لیکن وہ ملکہ زبیدہ جن کو اللہ نے اتنی ساری دولت سے نوازا، اپنے شوہر کا مزاج اس عورت نے بنایا۔ حج کے دوران راستے میں بہت زیادہ پانی کی پریشانی ہوا کرتی تھی، چرند پرند مر جایا کرتے تھے، کتنے انسان پیاس کی تڑپ سے دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک نہر جاری کرواؤ، دریائے فرات سے لے کر مقام عرفات تک، تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ آج بھی جب حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں تو اس کے اثرات، اس کے کچھ حصے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نہر زبیدہ کے نام سے وہ نہر مشہور ہوئی۔ بعض بیویوں نے تاج محل بنوایا، گلشن آرا باغ بنوائے، لیکن ملکہ زبیدہ نے خدمت خلق کے لیے ایسے کارنامے کو انجام دیا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے پانی پیا ہے، اور پانی پینے کا ثواب ملکہ زبیدہ کو پہنچتا ہے، اور نہ جانے کتنے چرند پرند اور کتنے انسان قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ملکہ زبیدہ نے ہمارے لیے نہر جاری کروایا تھا اور ہم نے اپنی پیاس کو بجھایا تھا، اور ان کو آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو آج بیویوں کو ایسے کارنامے انجام دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے شوہروں کا مزاج وہ دینی مزاج بنائیں۔ اسی طرح جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو وہ صبر و استقلال کی پیکر بن جاتی ہیں، پہاڑ بن جایا کرتی ہیں۔ ان کے سامنے چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو بہن ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ہیں۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، ایسی مظلومانہ شہادت کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسی مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ کے دل کو نکال دیا جاتا ہے، آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، کان کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جسم کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہندا اس نے ہار بنا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بوٹیوں کا پہنا تھا۔ ایسی مظلومانہ شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نعش کا معائنہ کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میری پھوپھی کو حضرت صفیہ کو حضرت حمزہ کی
لاش پر نہ آنے دینا، ورنہ وہ آئیں گی، واویلا مچائیں گی، روئیں گی، چلائیں گی، وہ تاب نہ لا سکیں گی۔ ایسی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، حضرات صحابہ روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو منع کیا ہے، لاش پر آنے سے منع کیا ہے، معائنے سے منع کیا ہے، دیکھنے سے منع کیا ہے۔ وہ پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں آپ تاب نہ لا سکیں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر یہ کہہ دیں کہ وہ صفیہ واویلا مچانے کے لیے نہیں آ رہی ہے، اپنے بھائی کی شہادت پر ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا ہے تو پھر اجازت مرحمت فرماتے ہیں، حضرت صفیہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ جب عورتوں کا دینی مزاج ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے حالات آ جائیں وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتی ہیں، آخرت کی پائیداری کو سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ وہ یہ جانتی ہیں کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو عورتوں کا دینی مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں، ایک پر اگر وہ پھیلا دے تو پورے مشرق کو ڈھانپ لے، دوسرا پر اگر وہ پھیلا دے تو پورے مغرب کو ڈھانپ لے، جن کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہے اور جن کی برق رفتاری اتنی زیادہ ہے کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت کے اوپر ہو تو جتنی دیر اس کو گرنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر واپس جا سکتے ہیں۔ اتنی برق رفتاری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصلی شکل میں دیکھا تو آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ غار ہیرا سے گھر تشریف لائے، آپ کے دل پر خوف کی کیفیت ہے۔ آپ اپنی زوج محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھائیے، مجھے کمبل اڑھائیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو کمبل اڑھا دیتی ہیں۔ جب خوف کی کیفیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے آپ پورا واقعہ بیان کرنے کو کہتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پورا واقعہ سناتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کے سلسلے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر دوسری بیویاں ہوتی اور یہ سن لیتی کہ میرا شوہر ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ رونے لگتی، چلانے لگتی، پورے گھر والوں کو بلاتی، رشتہ داروں کو بلاتی، میرے شوہر پر اثر ہو گیا ہے، نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہو گیا، وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر، جنہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ شوہر کو اس وقت سکون بخشا
اطمینان دلایا، اپنے شوہر کے اچھے اچھے اعمال کا تذکرہ کیا کہ کس طرح میرے شوہر کی دہشت اور ان کا خوف کم ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز نہیں، آپ ایسا نہ کہیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ کا عمل اتنا مبارک ہے کہ آپ رشتہ داری کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ رشتہ داری کو توڑتے نہیں بلکہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، تو آپ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ بے کسوں کا، مجبوروں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کسی کی روزی روٹی بہت زیادہ کم ہے، وہ بھوک کا، پیاس کا شکار ہے، تو آپ دوسروں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کمایا کرتے ہیں۔ کتنی اچھی صفت ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کو بار نہیں سمجھتے، اپنی وسعت اور حیثیت کے اعتبار سے مہمان کو خوش کر کے آپ بھیجتے ہیں، اچھے اخلاق پیش کرتے ہیں، اچھی ضیافت آپ کیا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کاموں میں، اچھے کاموں میں دوسروں کا تعاون کرتے ہیں۔ تو آپ کی اچھی اچھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آتا ہے، آپ کی دہشت کم ہوتی ہے، آپ کا خوف کم ہوتا ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو اور زیادہ اطمینان دلانے کے لیے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، کیونکہ ان کو کتابی علم تھا، تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو بتلائیں کہ وہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، یہ تو وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے تسلی آمیز کلمات کے ذریعے آپ علیہ السلام کو مزید تسلی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک کارنامہ دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ آج بھی ایسی بیویوں کی ضرورت ہے جو شوہروں کو غم کے حالات میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، انہیں اطمینان دلائیں، ان کے خوف کو، ان کے غم کو، ان کی دہشت کو کم کرنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے، اگر شوہر پریشان ہیں تو بیویاں اور زیادہ پریشانی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار فرماتے ہیں، غموں کو ہلکا فرماتے ہیں۔
تو ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اچھے اعمال کریں گے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہم ایسے والدین بنیں گے کہ ہمارے بچے ہم پر رشک کریں گے، اور ہماری دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ میرے ماں باپ ایسے تھے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ طریقہ سکھلایا، میرے ماں باپ نے مجھے جنت کی راہ پر لگایا ہے، میرے والدین نے گرچہ مجھے دنیا نہیں دی لیکن میری آخرت کو میرے والدین نے سنوارا ہے۔ ہم ایسے والدین بن کر اس دنیا سے جائیں، ہم اپنے بچوں کے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے آپ نیکی کا کام بھی کروائیں۔ آج ہمارے سامنے ایک نیکی کا کام ہے، اعلان کرنے کے لیے مجھے زحمت دی گئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں دارالعلوم الاسلامیہ گلشن نگر ہے، مدرسہ اور فاران مسجد زیر تعمیر ہے، کئی سال ہو گئے، لیکن حالات کی نزاکت کی وجہ سے ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، خارجی کام بہت زیادہ ہے۔ چند نوجوان بہت ہمت اور حوصلہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، تقاضے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وہ گلشن نگر کے نوجوان آئے ہوئے ہیں آپ حضرات سے امید لے کر کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے اور اپنے مرحومین کی طرف سے تعاون فرمائیں گے تاکہ ان نوجوانوں کو حوصلہ ملے اور اپنی محنت کو وہ اور زیادہ آگے بڑھائیں۔ تو آپ نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دارالعلوم اسلامیہ کے لیے تعاون فرمائیں، مسجد کے لیے تعاون فرمائیں۔ اصل میں یہی ساری چیزیں ہمارے لیے کام آنے والی ہیں۔ اپنی اولاد کے ذریعے بھی نیکی کا کام کرائیں۔ مثلا اگر آپ کو کسی مسجد اور مدرسے میں پیسہ دینا ہے تو آپ نے تو زندگی میں بہت دیا، اپنی اولاد کے ہاتھوں کے ذریعے دلوائیں کہ بیٹا جا کر مسجد میں پیسہ دے کر آؤ، تاکہ اس اولاد کا، اس لڑکے کا مزاج بنے کہ میرے ابو جان تو خیر کے کاموں میں پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، آج میرے ابو دنیا میں نہیں رہے، میں اس طریقے کو زندہ رکھوں گا، ان کا مزاج بنے گا۔ یہ سب تربیت کا طریقہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، اس میں اپنے پیسے لگا دیا، جب تک یہ اینٹ اور پتھر باقی رہیں گے، یہ گارا سیمنٹ باقی رہیں گے، آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، آپ نے پڑھایا، وہ پڑھانے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا اور اس سے لوگ فیض اٹھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، آپ نے اپنی محنتوں کے ذریعے اپنی اولاد کو نیک بنایا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی اولاد نے آپ کو یاد رکھا کہ میرے ابو نے مجھے نیک اسی وجہ سے بنایا تھا، اچھے راستے پر اسی وجہ سے چلایا تھا تاکہ ان کے لیے میں صدقے جاریہ بن جاؤں۔ وہ اولاد آپ کی مغفرت کی دعا کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہی سب سے عظیم دولت ہے۔ آپ خود بھی اچھے بنیں، اپنی آل و اولاد کو بھی اچھا بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر